أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبوئے صداقت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند صادقین اور خداوند صادقین کہ اس نے یہ جمعہ نصیب کیا برائے اطاعت صادقین. اے خدا، تو نے 14 کی محبت میں صداقت کا راستہ سمجھا دیا تو 13 صادق تو آ چکے اور 14ویں صادق کا انتظار ہے. اس نماز کی صداقت کا واسطہ اس زمانے کے عظیم صادق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور پھر ہم امام علیہ السلام کی معیت میں جمعے کی عبادت کا لطف حاصل کر سکے، جن کی آواز رسول خدا ہو، جن کا انداز رسول خدا ہو، جن کا چہرہ رسول خدا ہو، جن کی اطاعت کا ثواب اطاعت رسول خدا کے ثواب کے برابر ہو. خدایا ہمیں اس عظیم امام کی نصرت، خدمت، اطاعت نصیب فرما. پہلا واسطہ محمد اور آل محمد کا قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار امام علیہ السلام کی دعائیں، محبتیں
رحمتیں مہربانیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ امام علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان، اپنے اہل اور عیال، اپنی تمام تر اولاد، اپنے تمام تر اموال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ماہ ربیع الاول اور ربیع الاول کی تواریخ میں دو معصومین کے حوالے سے ربیع الاول کی 17 تاریخ یعنی من حیث امت اور من حیث ملت خدا نے دونوں خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام کیا، اور اس کے بعد ربیع الاول کی 18 تاریخ بعض کتب کے اعتبار سے مولائے کائنات کے گھر میں شہزادی کونین کے آنگن میں حجاب صغریٰ، حجاب کبریٰ کے بعد عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ کے بعد فاہمہ غیر مفاہمہ، فاہمہ غیر مفاہمہ کے بعد، یعنی کہ بکنیت ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کی آمد، اور خدا نے شہزادی کونین کے وجود مقدس سے اپنے ولی کو، اولیاء کے سردار کو دو نعمتیں عطا فرمائیں اور دو رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے غزوہ بنی نذیر میں حاصل ہونے والی مال غنیمت کی آمدن کو صرف کیا صرف مہاجرین پر، اور انصار میں سے صرف 2 غریبوں پر۔ اور اگر اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پوری جنگ کا پس منظر سورہ مبارکہ الحشر میں ہے۔ سورہ مبارکہ الحشر، اس کی 24 آیات میں سے 2 آیات خاص ہیں غزوہ بنی نذیر سے متعلق۔ یہ تو بات تھی ربیع الاول کی 22 کے اعتبار سے۔ ربیع الاول کی 23 تاریخ حضرت معصومہ قم صلوات اللہ علیہا کی آمد ہے۔ آپ کا ورود مقدس سے سرزمین قم پر، سرزمین قم پر آپ کا ورود، آپ کا داخلہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی بیماری کے ایام، اور بیماری کے ایام تقریباً 17 دن، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ربیع الثانی کی 10 تاریخ، بعض تواریخ کے لحاظ سے اختلاف کے ساتھ 8 تاریخ، تو یا 15 دن یا 17 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئیں، اور 23 ربیع الاول کو آپ شہر قم میں داخل ہوئی تھی۔ 25 ربیع الاول کی مناسبتوں میں سے ایک ایسی جنگ اس کا نام بھی بہت کم دیا جاتا ہے، ہجرت کا 5واں برس، اور غزوے کا نام ہے غزوہ دومۃ الجندل۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن غزوات میں شرکت فرماتے تھے انہی غزوات کو غزوات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن میں آپ نے خود شرکت نہیں فرمائی انہیں سرایا کے نام سے یاد کرتے۔ تو سریہ یا غزوہ، غزوہ جہاں حبیب خدا خود گئے، سریہ جہاں آپ نہیں گئے، آپ کا کوئی نمائندہ گیا۔ گرچہ یہ پورا سلسلہ ایک زمین سے متعلق جس کا نام تھا دومت الجندل، اور چونکہ یہ وہاں پر پیش آیا تو غزوے کا نام ہو گیا غزوہ دومت الجندل، اور 25 ربیع الاول کو ہی وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کے لیے بہرحال بہت تفصیل اور بہت وضاحت چاہیے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کا اسلام کی بقا تشیع کی سلامتی کی خاطر سیز فائر کرنے کا اعلان، اور سیز فائر اس کو آپ سلو کہتے ہیں، اور بعض جاہل افراد اسے بیعت کہتے ہیں۔ نہ تو یہ بیعت تھی امام کی، اور نہ ہی یہ کوئی امام کی طرف سے ہاتھ بڑھائے جانے کا حوالہ تھا۔ حاکم شام کاغذ اور قلم بھجوا رہا ہے کہ جو شرائط آپ لکھ دیں گے اس پر ہی یہ سیز فائر ہو جائے گا۔ یعنی اس مرحلے پر بھی دست عصمت بلند ہے، دست حکومت پست ہے، مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، بے شرطہا و شروطہا۔ اور انہی شرائط کے لکھے جانے کی تاریخ ہے 25 ربیع الاول۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت راشدہ نام سے حکومت، اگر آپ تاریخ پہ غور کیجئے تو ماہ رمضان کی 21 تاریخ مولا کی امامت کا پہلا روز خلیفہ راشد مسلمانوں کے سلسلہ خلافت راشدہ میں نمبر 5، خلیفہ راشد چہاروں مولا کائنات ان کے اعتبار سے، تو خلیفہ راشد پنجم امام حسن مجتبیٰ۔ تو ماہ مبارک رمضان سے لے کر شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 6 مہینے کی خلافت راشدہ کی ایک حکومت امام حسن مجتبیٰ کے نام سے زمانہ، اس کی مناسبت سے 25 ربیع الاول ہے جو امام نے صلح نامے کی شرائط کو تحریر کیا۔ اور یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ ہم اپنے بچوں کو امام کی صلحوں کی شرائط زبانی یاد کروائیں، اس لیے کہ جسے حسین سمجھ میں آ گئے اور حسن سمجھ میں نہیں آئے تو غلط فہمی میں ہے، اس سے حسین سمجھ میں نہیں آئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حسین کے سمجھنے کا دعویٰ کرے اور حسن سمجھ میں نہ آئے ہو، جبکہ سرکار سید الشہداء نے 10 سال تک امام حسن کی امامت میں آپ کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ اب یوں کہیے کہ امام حسین کے بھی امام کو حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، اس لیے 25 ربیع الاول یاد رکھیے کہ وہ تاریخ قرار پائی ہے جس میں امام نے
صلح نامے کی شرائط مرتب فرمائیں۔ چلیے بہت آسانی کے ساتھ بات کو مکمل کرتے ہوئے عنوان پر آتے کہ جس کے جد کو قلم اور قرطاس نہیں دیا گیا، اس کے نواسے کو قلم بھی دیا گیا اور قرطاس بھی دیا گیا۔ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس کا ٹکڑا ایسا ہو وہ خود محمد کیسے ہوں۔ کاش کہ زمانہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہ کرے۔ 25 صفر سے 25 ربیع الاول ایک مہینہ، اس اعتبار سے 25 صفر کو اللہ کے رسول کو قلم اور دعوت نہیں دیا گیا، دن جمعرات کا تھا، اور رسول کو یہ کہنا پڑا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اور 25 ربیع الاول کی تاریخ وہ بنی جبکہ حکومت کے نام پر صحیح، خیرات کے نام پر صحیح، صدقے کے نام پر صحیح، امام کی خدمت میں قلم بھی دیا گیا اور قرطاس بھی دیا گیا۔ اب آئیے، یہ تو مناسبت عید ربیع الاول کے حوالے سے، مگر سرنامہ کلام میں ہم نے جو آیات رکھی ہیں آج، ان کا تعلق ربیع الاول کے تواریخ سے بھی ہے، اور خاص طور سے جو کل تاریخ گزر گئی ٹیچرز ڈے، یوم معلم، استاد کا عالمی دن۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ استاد کے حوالے سے قرآن نے کوئی پیغام دیا ہے کہ نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 66 تلاوت کی سرنامہ کلام میں۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام خدا کے اس بندے سے جس کا تعارف خدا نے ایسے کرایا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 65، کہ فوجدا، یہ دونوں چل کے پہنچے تھے۔ کون دونوں؟ یوشع بن نون وہ جوان کے نام سے، اور موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نبی کے نام سے۔ فوجدا، دونوں نے پایا، عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اس بندے کی پہچان تھی کہ آتیناہ رحمتن من عندنا، ہم نے اسے اپنی رحمت سے کچھ حصہ عطا کیا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا۔ تو خدا کا ایک متعلم ہے، خدا کا شاگرد ہے، جس سے ملاقات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون کی۔ اور اب ان آیات میں جناب یوشع بن نون کا تذکرہ نہیں ہو رہا، سارا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عبد خدا نام نہیں ہے، متعلم پروردگار، خدا کے شاگرد کون تھے؟ یہ اللہ کے ولی کون تھے؟ کہتے ہیں جناب خضر علیہ السلام کی شخصیت۔ ان سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، ہل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں؟ اللہ ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ سکھا دیں مجھے، مما، اس میں سے،
علمتا رشدا، جو سکھایا گیا ہے آپ کو ہدایت کا راستہ۔ عجیب ہے آیت، تعلیم سے پہلے اتباع استاد۔ کیا میں آپ کی اتباع کروں تاکہ آپ مجھے علم عطا کر دیں؟ گویا قرآن بتانا چاہتا کہ کوئی استاد ہو نہیں سکتا، کوئی شاگرد ہو نہیں سکتا جب تک کہ شاگرد بننے والا استاد کی پیروی نہ کرے۔ بڑی آسان سی مثال ہے، استاد کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہے، استاد کہے کتاب کھولو تو کتاب کھولنا ہے، استاد کہے بورڈ پہ دیکھو تو بورڈ پہ دیکھنا ہے، استاد کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا ہے، استاد کہے خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہونا ہے، استاد کہے پڑھو تو پڑھنا ہے۔ یہ اتباع صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب اگر کوئی شاگرد بھی بننا چاہے اور کہے نہ استاد کے کہنے پہ بیٹھوں گا، نہ اٹھوں گا، نہ پڑھوں گا، نہ خاموشی اختیار کروں گا، نہ کتاب کھولوں گا، تو ایسے کو طالب علم کہیں گے؟ پھر استادوں کا عالمی دن اور قرآن عالمی کتاب ہے، ساری کتابوں کی ماں ہے قرآن۔ ہر کتاب سے بہتر کتاب خالق دو جہاں کی مکمل کتاب۔ آپ نے شاگردی اختیار کی، عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاگرد بننا اگر عیب ہوتا تو کسی نبی کو خدا شاگرد کے روپ میں دکھاتا ہی نہیں۔ خدا نے اپنے کلیم کو، صاحب کتاب نبی کو، صاحب کتاب نبی، اللہ اکبر، آج جو یہود اپنے آپ کو جس سے منسوب کرتے ہیں، اس نبی کو خدا نے شاگرد بتایا ہے۔ اور شاگرد ایسا شاگرد کہ جو اتباع کی بات کر رہا ہے، میں آپ کی پیروی کروں۔ اب نہ تو کلاس بیٹھ کر ہوگی، نہ کلاس کسی کلاس روم میں ہوگی، اب چلتے پھرتے کلاس ہوگی۔ یہ اتباع عجیب ہے، کلاس چلتے پھرتے ہوگی۔ اور اب حضرت خضر علیہ السلام کا جواب اگلی آیت میں صرف ترجمہ کر رہا تھا کہ وقت محفوظ کر سکوں۔ فرمایا کہ تم استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ کہ تم صبر کر سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو طالب علم بننے کے لیے صابر بھی بننا پڑتا ہے۔ اگر صابر نہ ہو تو کبھی بھی کامیاب طالب علم نہ بن سکے۔ اور پھر فرمایا کہ تم صبر کیسے کر سکتے ہو موسیٰ، کہ جس بات کی تمہیں آگہی نہ ہو اس پر تم صبر کیسے کرو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شاگرد کی پہچان یہ کہ استاد کی نافرمانی نہ کرے، میں آپ کی معصیت نہیں کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اچھا میرے مدرسے میں ایڈمیشن کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو کسی بھی شے کے بارے میں کوئی سوال مت کرنا جب تک کہ میں تمہیں خود سے بیان نہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا،
کوئی بہت ہی اسپیشل استاد ہو، کوئی بہت بڑا اسکول ہو، انسٹیٹیوٹ، تو اس کی شرائط ہوتی ہیں ایڈمیشن کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان شرائط کو قبول کر رہے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کہ کسی شے کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود بیان نہ کر دوں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر صبر کر سکو تو میرے بیان کا انتظار کر لینا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہمارے استاد شہید اعلی اللہ مقامہ، جب کبھی ان سے دوران درس ہم سوال کر لیا کرتے تھے تو وہ فارسی کا ایک محاورہ جواب میں پڑھتے تھے۔ ہم نے سوال کر لیا کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جو ابھی آنے والا ہے، آیا نہیں تھا، تو فرماتے تھے قبل از وفات گریہ نہ کنت، موت سے پہلے گریہ مت کرو، وقت آنے تو دو پھر بتا دیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں جناب خضر کے، اب دونوں ساتھ ساتھ چلے، چلتے چلتے سفر کشتی کا اختیار کیا۔ راستے میں چونکہ پانی تھا، دریا کہہ لیجئے یا کوئی بڑی نہر کہہ لیجئے، قرآن مجید نے وضاحت نہیں کی، بس یہ استعمال کیا کہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اور جب کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے ایسا محسوس ہو جیسے جناب یوشع بن نون ساتھ میں نہیں ہیں، دو، ایک استاد ایک شاگرد۔ یہاں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سوراخ کرنا شروع کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ خود بیان کرتے، وقت آنے پر موسیٰ نے وقت سے پہلے پوچھ لیا، اس لیے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے مدرسے میں ایڈمیشن کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرو گے جب تک کہ میں خود بیان نہ کر دوں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا تو جان خطرے میں محسوس کی۔ کشتی میں سوراخ کا مطلب ہے جان کو خطرہ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ کیا آپ اس میں سوراخ کریں گے تاکہ کشتی والوں سمیت غرق ہو جائے؟ الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہ تو آپ عجیب کام کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی رو رعایت کے، استاد ہوتا ہے، بڑے سخت لہجے میں، جو قرآن کا لہجہ ہے، ارشاد فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اللہ اکبر! سوچئے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو خدا کا دیا ہوا، جو خدا کا شاگرد ہو، چند کلاسوں کا پڑھا ہوا، اس کے ساتھ اگر موسیٰ نہ چل سکے تو محمد کے ساتھ کوئی اور چلتا کیسے؟ کیسے چلتا؟ جب تک کہ اتباع محمد اور قوت صبر، یہ دو باتیں لازم تھیں۔ آج کی حد تک بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے کے خطبے میں 2 سوال اور تینوں کے جواب۔ ابھی تو
حضرت خضر علیہ السلام جلال کے عالم میں ہیں کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، علم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے ہو؟ تو معلم کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، عجیب امت کے لوگ ہیں جس کی وجہ سے امت بنی، اسے ہی ان پڑھ کے رہے، تو پڑھی لکھی امت کہاں سے آئے گی؟ کچھ تو خیال کیا جائے۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے خدا نے استاد بنا کے مبعوث کیا ہے۔ ختمیہ مرتبہ نبوت اپنے مقام پر، رسالت اپنے مقام پر، ابدیت اپنے مقام پر، معلم ہونا، خدا معلم بنا کے بھیجے، اور امت کے نادان لوگ کہیں متعلم نہیں تھے، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بھلا کوئی ایسا معلم آج تک ملا ہے جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو؟ کیا کوئی اسکول کسی ایسے استاد کو لا کے کھڑا کر سکتا ہے کلاس کے اندر جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو؟ ارے بچے 40 ہیں کلاس روم میں، چھوٹی سی کلاس ہے، ایک سبجیکٹ ہے، وہاں پر بھی استاد کھڑا کیا جاتا ہے، تو ایسا جو پڑھتا بھی ہو اور بورڈ پر لکھ بھی سکتا۔ سوچئے جب 40 بچوں کا مستقبل غیر محفوظ ہو جائے گا اگر استاد جاہل ہوا، تو خدا پوری انسانیت کا مستقبل داؤ پہ لگا رہا تھا محمد کو ایسا بھیج کر۔ میں کہتا ہوں آئیے اب 5 اکتوبر کے بجائے 6 اکتوبر کے بجائے ہم چلتے ہیں ربیع الاول کی 17 مناتے ہیں یوم استاد۔ ایک استاد کو محمد، ایک استاد کو جعفر صادق۔ پروردگار واسطہ ان دونوں استادوں کا کہ ہمیں آج کے استاد کی زیارت نصیب فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگار جہالت کو اور جاہلیت کو دونوں کو ہمارے درمیان سے نکال دے، جاہلیت کا علاج معرفت امام سے کر دے اور جہالت کا علاج علم امام سے کر دے۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگار ہمیں اپنے اساتذہ کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام شرکائے نماز جماعت کی جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں پورا فرما۔ اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم،
الصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحج بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه الرزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے، اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے مسلسل وہی پیغام کہ جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری اولا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی طاقت پر بھروسہ مت کیجیے، خدا سے توفیق طلب کیجیے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ خدا سے مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مادیات کی مدد اور ہے، معنویات کی مدد اور ہے۔ مادیات کی مدد میں انسان معاشرتی حیوان ہے، تو کبھی بابا سے مدد، کبھی ماں سے مدد، کبھی بیٹوں سے مدد، کبھی بیٹیوں سے مدد، کبھی آفس کولیگ سے مدد، یہ مادیات کے مسئلے۔ اب کوئی کہے کہ میں یا اللہ مدد کا قائل ہوں، پانی اللہ سے مانگوں گا، تو خدا تو اسے پانی نہیں پلائے گا۔ اگر پیاس لگی یہ اٹھ نہیں سکتے تو آپ کس کو آواز دیں گے گھر میں؟ گھر کے موجود افراد کو آواز، کسی ایک کو آواز دیں گے کہ بیٹا پانی پلا دو۔ اب اگر بیٹے سے پانی مانگنا شرک ہوتا تو خدا بیٹا بناتا ہی کیوں؟ اس نے انسان کو معاشرتی حیوان بنایا، اور انسان ایک دوسرے کے بغیر، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر، ورنہ تعاونوا علی البر والتقوی کی آیت تو ختم ہو جاتی۔ اللہ سے مدد مانگو۔ پھر اللہ کی مدد ان معنی میں ہے کہ جو خاص ہیں، کہ انسان عبادت خدا کے لیے اور معصیت خدا سے بچنے کے لیے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دلیل چاہیے تو
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ کس سے بچنے کے لیے؟ اب کیوں نہیں کہتے کہ دروازے کی پناہ، دیوار کی پناہ؟ مجھے دروازے کی پناہ چاہیے چور سے بچنے کے لیے، مجھے دیوار کی پناہ چاہیے دشمن سے چھپنے کے لیے، لیکن شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور چونکہ استاد کی حیثیت اور استاد کے مقام کو سمجھاتے ہوئے خطبہ اولیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا بیان تھا، اور اس خطبے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے 94 سال 94 ایئرس اولڈ ایک بوڑھا شخص، مدینے کا رہنے والا، بعض کہتے ہیں مدینے کا رہنے والا مگر ہے بصرہ کا اصل، اور نام ہے عنوان بصری۔ امام مالک کی خدمت میں آتا اور جاتا، اور امام مالک سے کسب فیض کرتا۔ 94 سال کا بوڑھا طالب علم امام مالک کے پاس آتا اور جاتا ہے، اور جب مدینہ منورہ میں درس گاہ امام جعفر صادق کا آغاز ہوا وہاں آیا۔ اور اب اپنے الفاظ میں واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ اسے امام علیہ السلام کے مدرسے میں ایڈمیشن نہیں ملا، تو اس نے امام کے مدرسے میں ایڈمیشن لینے کے لیے سفارش لگائی رسول خدا کی، اور چلا گیا سیدھا روضہ رسول خدا کی طرف۔ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں رسول خدا کا واسطہ دیا کہ پروردگار تیرے حبیب کا واسطہ تو جعفر صادق علیہ السلام کے دل کو نرم کر دے میرے لیے، کہ مجھے وہ تھوڑا سا علم عطا کر۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ پورا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ اگر استاد بہت قابل ہو، استاد بے مثل ہو، اور وہ آپ پر توجہ نہ دے، تو بجائے مایوس ہونے کے، بجائے استاد کا منکر ہو جانے کے، توسل کیجیے کہ استاد کا دل آپ پر نرم ہو جائے۔ پورا پس منظر ہے واقعے کا کہ کس بنیاد پر امام نے اس کو اپنے مدرسے میں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ کوئی تو مسئلہ تھا، کوئی تو بات تھی، اور تعریف کے لائق یہ ضعیف العمر شخص اس لیے ہے کہ اس نے اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے خدا سے توسل کیا۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ اب اسکول اور کالج جانے سے پہلے، یونیورسٹی میں جانے سے پہلے، ہر دور کے علم کے پیاسوں کو چاہیے کہ اپنی پیاس کو مکمل سیرابی میں تبدیل کرنے کے لیے خدا سے اچھا استاد مانگ لیں، اور اچھا استاد ہو تو اس کی توجہ مانگ لیں، اور اگر تعلیمی ادارے میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو خدا ان کی تعلیم مشکلات کو آسان کر دے گا۔
یقیناً اس کی دعا قبول ہوئی، اور پھر 3 دن تک تو اپنے گھر میں رہا۔ امام مالک کے پاس بھی گیا، مگر دماغ پر تو اب امام مالک کی بجائے خدا کے نمائندے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت تھی۔ تو گھر میں یا امام مالک کے پاس اسے چین نہیں مل سکا، پھر آ گیا پھر امام کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام نے نظر کرم فرمائی، فرمایا تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہتا ہے ابو عبداللہ۔ عجیب اتفاق ہے، استاد کی کنیت بھی یہی ہے، ابا عبداللہ، اور اس شاگرد کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابا عبداللہ۔ کیا مطلب؟ عنوان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تو اسے لوگ کہتے تھے ابو عبداللہ۔ امام فرماتے ہیں خدا تمہاری کنیت کو باقی رکھے۔ اس ایک دعا میں کتنے پیغامات تھے؟ تمہارا بیٹا زندہ رہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تم اپنے بیٹے کے لیے کہ جو اللہ کا عبد ہے ایسے ہو جاؤ کہ اسوہ اور قدوہ بن سکو، یعنی وہ تمہیں فالو کرے خدا تک پہنچنے کے لیے، تمہاری کنیت باقی رہے۔ اس ایک جملے کے پیچھے امام کے کتنے پیغامات تھے؟ اور اللہ تمہیں توفیق عطا کرے، یعنی تمہاری توفیقات میں خدا اضافہ کرے۔ یہ 2 جملے سن کر، ایک کنیت اور ایک توفیق، یہ عنوان کہتا ہے میرے دل میں خیال گزرا کہ اب کچھ بھی نہ ملے تو یہ 2 جملے ہی بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ باقی باتیں اس موضوع پر آئندہ آنے والے جمعے میں۔ بہت سارے واقعات دہشت گرد اور دہشت گرد پیدا کرنے والے ممالک، اور ان میں بھلا کون نہیں جانتا شیطان بزرگ کو؟ ہمارے بڑے بزرگ علماء نے، اب بڑے کہیں بزرگ کہیں بات برابر ہے، شیطان کا تعارف کرایا تھا آج کے دور کے شیطان۔ سرزمین شام کے 2 واقعات، ایک کا تعلق عراق سے اور ایک کا خود شام سے۔ جمعرات کے دن، نکل کا دن، حمص کے علاقے میں فوجی ٹریننگ سینٹر پر ایک حملہ ڈرون کے ذریعے سے کیا گیا، اور یہ ایسا حملہ تھا جس میں 100 لوگ شہید ہو گئے، سب جوان تھے۔ فوجی ٹریننگ کالج کا مطلب سب جوان تھے، اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی شفا یابی کی دعا اللہ کی بارگاہ، شہیدوں میں اہل ایمان اہل اسلام کے حق میں دعا اللہ کی بارگاہ، اور جن گھرانوں کے چراغ گل ہو گئے ان کے لیے صبر کی دعا اللہ کی بارگاہ۔ 3 دن کا سوگ مملکت سوریہ میں دہشت گرد اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو جیلیں بنائی ہیں امریکہ نے، ان میں سے ایک جیل کا نام الہول ہے، اور الہول نامی جیل سے 3 مہینوں میں 500 داعشی دہشت گرد 500 داعشی دہشت گرد فرار ہو چکے یا فرار کروائے جا چکے۔ 20,000 سے زیادہ خاندان ہیں داعش کے افراد کے، جو سرحدی علاقے میں عراق سے متصل اور خود عراق کے اندر آباد، تاکہ ان علاقوں میں دوبارہ رسوخ حاصل کیا جائے کہ جہاں امن قائم ہو چکا ہے۔ ایک طرف ڈرون کا یہ
دہشت گردانہ حملہ، اسی طرف سرزمین ایران پر سپاہ ایران نے ڈرون طیاروں کی مشقیں کی ہیں. عجیب بات. اور 200 مختلف قسم کے ڈرون طیارے اس میں شامل کیے گئے. اور ایک ہی جملہ ہے کہ یہ صرف ایک تماشا ہے کہ تم جسے کمزور سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، ڈرون طیاروں پر تم سے زیادہ اختیار اب اہل ایمان کا ہے. انشاءاللہ جدید جنگی وسائل آج کے دور میں اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں. لوگ کہتے ہیں امام آئیں گے تلوار سے. تلوار کا مطلب تلوار نہیں ہے لوہے کی. تلوار کا مطلب طاقت الہی ہے، طاقت الہیہ. ورنہ جتنے بھی آپ ہتھیار تصور کر سکتے ہیں، جب مولائے کائنات فرماتے ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کی تعلیم دو نہ کہ اپنے زمانے کی، تو کیا 12واں امام پرانے دور کی بات لے کر آئے گا؟ جب دور ترقی یافتہ ہوگا تو ہتھیار بھی اس دور کے مطابق ہوں. اب یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد جیسے جیمرز لگا دیے جاتے ہیں بعض علاقوں میں، تو کچھ سسٹمز کام نہیں کرتے، چاہے وہ رابطہ کرنے کا ذریعہ ہو یا بعض علاقوں میں گن چلانے کا عنوان ہو سکتا ہے ابھی ایسے جیمرز نہ بن سکے ہوں کہ جو دھماکے روک سکیں علاقوں میں، ہتھیار کام نہ کریں. امام کے آنے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ اگر تلوار چلے گی تو سب کے سب جدید زمانے کے ہتھیار جیم ہو جائیں گے. کہ جیمر خود امام زمان کا وجود مقدس ہوگا. تو یا دو باتیں میں سے ایک بات ہے، یا ہتھیار آج کے زمانے کے اعتبار سے، یا آج کے زمانے کے ہتھیار بالکل جیم ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب لے کر آئیں. بس عزیزان گرامی، تو وقت مختصر میں بس ایک جملہ آپ کی خدمت کہ ہر ایک امام کا دور اپنے انداز سے گزرا. 11 ائمہ کا دور اور ہے، 12ویں امام کا دور اور ہے. 11 اماموں کے دور میں ایمان لانے کا موقع اور ایمان لانے والوں کے لیے توبہ کا موقع تھا. آخری حجت کے دور میں یہ دونوں موقع زمانہ غیبت تک ہے. زمانہ ظہور کے بعد یہ دونوں موقع ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو سورہ مبارکہ یہ نام پڑھیے، آیت نمبر 128، تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا کہ جس دن خدا کے نشانیوں میں سے بعض نشانیاں آئیں گی، اس دن کسی انسان کے لیے ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. اور جو ایمان لا چکے ہو اور نیکی نہ کی ہو تو نیکی کرنا فائدہ مند نہ رہے. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب خدا کی نشانی سامنے آ جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ سب کاموں کے ساتھ امام کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ شہزادی کونین کے قاتلوں سے انتقام، اور ایسا انتقام لیں. صرف ایک جملہ کافی ہے. مکے کے کافر ہجرت کی رات پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے. ان کا سردار ابو جہل کہتا تھا دیکھو یہ بنی ہاشم کا گھر ہے، اس میں اندر عورتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم محمد کو قتل کرو
اور عورتیں فریاد کریں تو تمہارا ہاتھ کہیں عورتوں پہ نہ اٹھ جائے. تاکہ تاریخ پڑھیے گا. اس لیے رات کا اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کیا. واہ غربتا، کیسے کہا جائے گا کہ مدینے میں وہ قیامت ڈھائی گئی جب محمد کی بیٹی کے چہرے پہ تماچا مارا. اور تماچے کی ایسی شدت تھی کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے کانوں سے گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرا. بعض روایات میں ہے کہ آپ کے چہرے پہ تماچا لگا، اس کی شدت سے آپ کا چہرہ دیوار سے ٹکرا گیا. بس اتنی بات کافی ہے، خدا نہ کرے کسی کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے. حجت خدا اپنی جد ماجدہ کا انتقام لیں گے. خدایا ہمیں امام علیہ السلام کے ناصروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما. شہزادی کونین کا واسطہ پروردگار تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما. تمام تر فقر و فاقہ و غربت سے ہم سب کو محفوظ فرما. خاص طور سے مہنگائی کے بدترین دور میں مستحبات کے بدلے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے مالی واجبات، خاص طور سے مالی واجبات، مالی مستحبات کو چھوڑ کر مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا توفیق عطا فرمائے کہ ہم مالی واجبات کو ادا کر سکیں. کسی مشکل میں کسی کی امداد ہو سکے، کسی کے لیے راشن کا انتظام ہو سکے، کسی کے لیے دوا کا انتظام ہو سکے. پروردگار ہم سب کو یہ صلاحیت نصیب فرما کہ انسانیت کے کام آ سکے. امام زمانہ علیہ السلام کے واسطے سے پروردگار ہماری تمام دعائیں قبول و مقبول. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.